بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوا سے بنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو کھول کے نعرہ حیدریہ، پھر بھی حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پر محمد و آل محمد علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اور آل محمد آپ سب کو سلامت رکھیں۔ جو مراد لے کر آئے ہیں ذکر کا صدقہ، مولا آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ توجہ میری طرف رہے کیونکہ مہینہ جو گزرا ہے ربیع الاول کا، وہ میرے پاک نبی کا خاص محبتوں والا مہینہ ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ چند جملے میں بھی شان رسالت کے ہی عرض کروں۔ میں کیونکہ مہمان نہیں ہوں، میں میزبان ہوں۔ بھائی شفقت صاحب میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آنا جانا ہمارا گھر ہے۔ پڑھنا تھا ابھی علامہ قبلہ ریاض رضوی صاحب ہیں، ان کو دعوت بھی میں نے کی ہے، ابھی وہ اس ٹائم پہنچے ہیں جہان پور۔ 10-15 منٹ انہیں لگ جائیں گے، میں نے کہا چلو ان کے آتے ہوئے 10-15 منٹ میں ہی پڑھ لوں، ورنہ میں نے ان کے بعد ہی پڑھنا تھا۔ تو جو جملے میں گزارش کروں تو تھوڑا توجہ سے سننے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں میرا نام نہیں ہے۔ جہاں میرا نام ہے وہاں مجھے بھی ایسے رش ملتا ہے جیسے شاہ صاحب کو ملا ہے۔ تو چند جملے ہیں۔ میرا نام قاری عبدالخالق ہے، یاری برادری سے تعلق ہے۔ لودرا، بلکہ لودرا بھی نہیں، جلال پور سے آپ جائیں لودرا کی طرف تو موضع شیرپور، واہی علی ارائیں ہکڑا اسٹاپ ہے، وہاں کا رہنے والا، ارائیں برادری سے میرا تعلق ہے۔ کچھ عرصہ سے میں نے فقہ دیوبند چھوڑ کر مذہب آل محمد کو قبول کیا، اور جب سے دروازہ اہل بیت پہ آیا ہوں کم و بیش 25 سے 28 ہزار لوگوں کو علی ولی اللہ پڑھا چکا ہے۔ انشاءاللہ سمجھ گئے تو میری تقریر آئندہ سال تک آپ کو یاد رہے گی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اور آیت ہے میرے نبی کے آنے کی، کیونکہ میں نے ذکر کرنا ہے میرے نبی کے آنے کا۔ اگر میں نے نبی کے جانے کا ذکر کرنا ہوتا تو پھر یہ آیت نہ پڑھتا، پھر پڑھتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حافظ قرآن بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں، درس دورہ حدیث، درس نظامی جو ہے وہ بھی میں نے دیوبندیوں کے مدرسے سے کیا ہوا ہے۔ اس لیے آج تک کوئی ماں کا لال میرے سامنے آیا نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کریں کہ یہ بات غلط ہے۔ شیعہ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ جو مذہب کی مثلا جتنا پھیلا رہے ہیں، یہ کوئی بات ان کی جھوٹی ہے، وہ بندہ کھڑے ہو کر سوال کرے، اس کے سوال ختم ہونے کے 1 سیکنڈ کے بعد اگر میں قرآن کی آیت پڑھ کے جواب نہ دوں تو پھر مجھے علی نے بلایا کیوں ہے؟ سبحان سبحان اللہ اکبر۔ تو میں تھوڑا سا عرض کروں کہ میں نے آیت تو پڑھی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، 4 پارے کی آیت ہے۔ جا کر ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا، میرے ترجمے میں بھی ایک لفظ کا فرق، نہ لب و لہجے میں، نہ مخارج الحروف میں، نہ زبر زیر میں، نہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ متفق قال ہے، دنیا والے جو بھی فرقے سے جس کا تعلق ہے سب جا کر اپنے مولویوں سے پوچھ لیں گے۔ میں تھوڑا سے ایک حدیث قدسی کا ترجمہ کروں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرے نبی کی شان کیا ہے۔
एक होती है कुरान, एक होती है हदीस कुदसी, एक होती है हदीस नबवी। तीन ही चीजें हैं। कुरान क्या है? कुरान भी मफहूम अल्लाह का है, जुबान मेरे नबी की है, ये कुरान है। हदीस कुदसी मफहूम अल्लाह का है, जुबान मेरे नबी की है, ये हदीस कुदसी है। हदीस नबवी मफहूम भी मेरे नबी का, जुबान भी मेरे नबी की, ये हदीस नबवी है। अब जो इधर उधर बंदे देख रहे हैं उनको मुतवज्जे करने के लिए जुमला देने जा रहा हूं कि मेरे नबी की जुबान से जो निकले या कुरान बनता है, मेरे नबी की जुबान से जो निकले या हदीस कुदसी बनती है, मेरे नबी की जुबान से जो निकले या हदीस नबवी बनती है। अरे मेरे नबी की जुबान को जो चूसे या अली बनता है, या हसन बनता है, या हुसैन बनता है। सुभान सुभान सुभान। हाँ, सलामत रहे, किसी कमीने के मोहताज न रहे। टाइम बहुत कम है क्योंकि पढ़ने वाले ज्यादा हैं। दो चार जुमलों में अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट हदीस कुदसी मुत्तफिक काल है, क्योंकि हदीस कुदसी में इतराज नहीं होता। जिसमें जिब्राइल वसीला बन जाए वो कुरान बनता है, जो डायरेक्ट नबी के पास है वो हदीस कुदसी बनती है। सुभान अल्लाह। इसमें रावी की रिवायत या इल्म रिजाल या मुतवातरा हदीस के बारे में कोई इतराज नहीं है। इसका डायरेक्ट अल्लाह कहने वाला है, रसूल पाक खुद रावी है, इतराज कोई कर नहीं सकता। अल्लाह फरमा रहे कुन्तु कंज़न मख्फियन फहबबतु अन उरफ़ फखलक़तुका या मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम चेहरे मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरे मालिक फरमा रहे जो बंदा जिक्र मोहम्मद मुस्तफा में मुस्कुराता नहीं, समझो वो तबीयत का अबू जहल बैठा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। तो अल्लाह फरमा रहा कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह अकबर। मैं डर के तर्जमा कर रहा हूं, वरना तर्जमा कुछ और बनता है। इसमें लफ्ज़ से मख्फियन है, खफियन नहीं है। खफियन के माने है छुपा हुआ, मख्फियन के माने है छुपाया हुआ। अल्लाह फरमा रहा है मैं छुपाया हुआ खजाना था। तो अब उलमा से पूछे कि वो किस चीज में छुपा था, तो अल्लाह कहेगा जिसमें ये पंजतन छुपे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़े अकीदे बोलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन फअबबतु अन उरफ़ फखलक़तुका या मोहम्मद। मैं छुपा हुआ खजाना था। वही तर्जुमा जो दुनिया कर रही है, मैं छुपा हुआ खजाना था। मुझे मोहब्बत हुई कि मुझे भी कोई जाने, मुझे कोई भी पहचाने, मेरा भी नाम ज़ाहिर हो। तो फिर मैंने या मोहम्मद, आए मोहम्मद मैंने तुझे खालिक कर दिया। जो बंदा कहता है या कहना बिदअत है, या रसूल अल्लाह बिदअत है, या हबीब अल्लाह बिदअत है, उस बिदअत के बानी को खुदा कहते हैं। अल्लाह अकबर। हालांकि जो मकतब अहले बैत में हदीस है उसके लफ्ज है कुन्तु कंज़न मख्फियन फअबबतु अन उरफ़ फखलक़तुका या मोहम्मद नहीं, फखलक़तुल खल्क़ा, कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मेरी पहचान हो जाए, मैंने एक मखलूक खल्क़ की। अल्लाह क़िबला रियाज़ से रिज़वी साहब तशरीफ लाए हैं गुजरावाले से, बहुत लंबा सफर करके। मैं इन्हीं के लिए दो चार जुमले पहले कहने आया था। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद की। कैसे, मैं बाद में पढ़ूं या क़िबला साहब बाद में पढ़ें? मेरे मेहमान हैं, क्योंकि मैंने ही दावत दी है तो मैं चाहता हूँ पहले वो पढ़े। बहुत पढ़े बाबा से बना मोहम्मद। मैं थोड़ा थोड़ा गाती आओ, थोड़ा थोड़ा गाती आओ। मैं 15 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। मैं मेरा टाइम क़िबला साहब पढ़ी, मैं 15 मिनट मजलिस छोड़ देसा। मैं बता दोबारा ही पढ़ता रहे, वैसा मैं को दूर थोड़ा आया। ये थोड़ा थोड़ा गाती आओ, मेहरबानी हो सी। जो अल्लाह ताकत दी उठी है, जरा बीमार है वो बैठा रहा, पता लगते कौन तंदुरुस्त है कौन बीमार है। सलवात पढ़े बाबा से बना। मजलिस वहीं से शुरू जहां मैंने छोड़ी थी। खुतबा भी पहले पढ़ा हुआ है, सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने हदीस कुदसी पढ़ी। कौन तो है, तवज्जो है ना सबकी, मेरी तरफ देखिएगा। मैं इंशाल्लाह खामोश मैं नहीं बैठने दूंगा इंशाल्लाह। जिन्होंने मुझे बुलाया है उन्होंने मुझे पढ़ने का अंदाज भी सिखाया है। कुन्तु कंज़न मख्फियन फअबबतु अन उरफ़ फखलक़तुका या मोहम्मद। हाँ, फिर भी सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मद व आले मोहम्मद को आंधी वो पढ़े जे को निया दी पका के न दिखे दिखे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन अरा फखलक़तुका या मोहम्मद। अब अल्लाह कह रहे मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं भी पहचाना जाऊं, मैंने ऐ मोहम्मद तुझे खल्क कर दिया। तो बहुत तवज्जो रहे, तुझे खल्क कर दिया। एक जुमला कहने जा रहा हूं, अगर समझ में आया बड़े समझदार मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमा है। मेरे पाक नबी की शान के दो चार जुमले मैंने कहने हैं और मैंने कहीं जाना नहीं, इधर उधर मैंने जाना नहीं है, क्योंकि शान रिसालत के लिए अशरी की जरूरत होती है। हम जैसे दरसी मौलवी को कम से कम घंटा हो तभी तो कुछ हम समझा सकते हैं। सुर तो है नहीं कि सुर में मैंने दाद लेनी है, मैंने तो आयत कुरान पढ़ के दाद लेनी है। मैं हाफिज कुरान, मेरे कुरान में कोई गलती नहीं होगी। तो कौन तो कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन अरा फखलक़तुका या मोहम्मद। अल्लाह फरमा रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह भी है और फिर छुपा हुआ भी है। अल्लाह हो के छुपा हुआ है, नहीं मैं जुमला समझा नहीं सका। अल्लाह हो के छुपा हुआ है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो जाए। खुदा की इज्जत की कसम, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। मैंने पहले कहा कि अल्लाह होकर छुपा हुआ है। अब देखो वो कहते हैं मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो जाए, मैंने आए मोहम्मद तुझे खल किया। कोई कंपनी, कोई मुल्क कोई नई चीज बनाता है या इजाद करता है, वो घर में नहीं रखते, फौरन उसे मार्केट में भेजते हैं ताकि हमारी मशहूरी हो जाए। मसलन चाइना तरह तरह के मोबाइल बना रहा है, मोबाइल बनाता है, वो घर में नहीं बिकता, फौरी तौर पे मार्केट में भेजता है, दुनिया की मार्केट में, कि हमारी मशहूरी हो जाए। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह पाक की इज्जत की कसम, जो जाग रहे हैं खड़े होकर दाद दाद का मैं जुमला पढ़ा है। अल्लाह की कायनात की पहली सनद है मोहम्मद मुस्तफा, जिसे खुद बनाकर खुद आशिक हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना आशिक हुआ कि अपनी बना हुई चीज को देखता रहा। कितना अरसा रिवायत में है 1,24,000 साल। कितना अरसा देखता रहा? 1,24,000, वो भी आलमे मीसाक के। यहाँ का 50,000 साल हो तो वहां का एक दिन बनता है। घर में जाकर कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितने करोड़ साल मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह बनाकर सामने रख के खुद ही देखता रहा, खुद ही देखता रहा। तो देखो आंखें भी नहीं है फिर भी देखता रहा, बेदिल होकर दिल दे बैठा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब देखता रहा 1,24,000 साल, कोई बड़ा छोटे को देखे ना तो छोटा महसूस करता है, ये बार बार देख क्यों रहा है मुझे, और देख ही जा रहा है, बोलता भी नहीं। तो जब इतना देखा तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म पे अल्लाह के नूर की किरणें इस तरफ लगी कि मोहम्मद मुस्तफा सर से लेकर पांव तक पसीने में शराबूर हो गया। अब जो पसीना सर पे था, मेरे नबी ने चाहे इसे साफ करके जमीन पे फेंकूं, अब आज कुदरत है, ये बेकारगी का पसीना नहीं है, ये अल्लाह के नूर की किरणों का पसीना है, इसे जाया न करना। उसी सर के पसीने से अल्लाह ने जबराइल से सलासील तक तमाम मलाइका को खल्क फरमाया। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे के पसीने से तमाम जमीन व आसमान को बना दिया। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म के जो पसीना है सीने का, यहां से अल्लाह ने अंबिया को खल कर दिया। सूरज खल किए, लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं चाहता। मैं कहता हूं सूरज 12 बजे कहां होता है? कितना होंगे सिर दे इतना ही जा दिया। सारे मुल्क पसीना बना है मोहम्मद के पसीने से, ये सूरज बना है मोहम्मद के पसीने से। ये मोहम्मद का पसीना नहीं, पसीने से बना है। जो पसीने से बना है वो सर पर है, जिसके पसीने से है वो कहीं नहीं। नहीं, मैं जुमला समझा नहीं सका। तो सूरज है क्या? कभी आपने ये जुमला सुना होगा कि हजरत अली ने उंगली का इशारा किया, नमाज असर कजा हो रही थी, सूरज वापस पलटा, सुना है ना कभी? तो ये सूरज क्या है? सूरज खुद अहले अकल नहीं है। सूरज को 1,24,000, बाद रिवायत में 2,80,000, बाद रिवायत में 70,000 मलाइका सूरज को नूर की लजामें डाली हुई है, उसे खींचकर मशरिक से मगरिब की तरफ लाते हैं मलाइका।
2,80,000 70,000 ایک طرف 72 70 چاروں طرف 70,000 فرشتہ نور کی لجامیں لے کر اسے کھینچ کر لاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ایک فرشتے کی طاقت پہلے دیکھیں گے کہ قوم لوط کا کردار بہت گندا ہوا. اللہ کو جلالی آ گئی. اللہ نے کہا جبرائیل جی رب دلیل قوم لوط کو اٹھا. پورا خطہ لوط 600 مربع میل جس میں پہاڑ بھی ہیں سمندر بھی ہیں دریا بھی ہیں اور درند پرند انسان جانور تمام مخلوق بھی ہے. اللہ نے کہا اسے اٹھا اور الٹا پھینک دے مجھے ان کا کردار پسند نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم جبرائیل نے جب 600 مربع میل کو پر پہ اٹھایا جلدی سے دیکھا ایک سفید ریش وہاں الٹا سویا ہوا تھا. اللہ نے کہا جبرائیل رک جا ابھی نہ پھینکنا کیونکہ سفید داڑھی کا مجھے حیا آتا ہے. اللہ اکبر سفید ریش کا مجھے حیا آتا ہے. وہ بندہ جڑا چٹی داڑھی والا وہ ایڈا دریٹا اون سویر تک پاسا ہی نہ بدلے. اللہ نے کہا جب تک یہ کروٹ نہ بدلے تو نے خطہ لوط کو زمین میں پھینکنا نہیں. وہ ساری رات ستا رہی سویر تھی گئی کیوں نماز پڑھنی آئی. صبح کے بعد اس نے کروٹ بدلی. جبرائیل نے اس خطہ لوط کو الٹا پھینکا مخلوق غرق ہو گئی. میرے محمد مصطفیٰ نے پوچھا ہے جبرائیل تو جو ساری رات خطہ لوط کو پر پہ اٹھائے کھڑا رہا کتنا وزن تھا؟ جبرائیل مسکرا کر کہتے تیری عزت کی قسم ایسے لگتا تھا جیسے میں نے ہوا میں خالی پر رکھا ہوا ہے خالی پر رکھا ہوا ہے. یہ جبرائیل کے ایک پر کی طاقت ہے. 2 کی کتنی ہوگی پورے جبرائیل کی کتنی ہوگی 10 سے 10 10 میکائیل اسرافیل جتنے ملائکہ ہیں 100 کی کتنی 1000 کی کتنی لاکھ کی کتنی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 2,80,000 ملائکہ کی طاقت کتنی ہوگی جو سورج کو مشرق سے لے کر مغرب لے جاتے ہیں. نماز عصر قضا ہوئی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا سورج نے غروب ہونا تھا ملائکہ لے کر جا رہے تھے. توجہ کرنی ہے جملہ بہت بڑا کھڑے ہو جائے تب بھی جملہ بڑا دینے جا رہا ہوں. مغرب اب کتنے بجے ہو رہی ہے مغرب کی نماز اذان کتنے بجے وہ اسی طرح نماز پڑھ دے 5:30 بجے. اس دن بھی 5:30 بجے ہی غروب ہونا تھا 5:30 بجے ہی غروب ہونا تھا. غروب ہوتا تو کروڑوں بچے پیدا ہونے تھے اس ٹائم میں. لاکھوں بندوں نے مرنا تھا لاکھوں جگہ پہ بارش ہونی تھی لاکھوں کا رزق بڑھنا تھا لاکھوں کا رزق کم ہونا تھا. رب کعبہ کی قسم توجہ اب نے کرنی ہے جب یہ لے کر جا رہے تھے دھرتی زمین بابل پہ بیٹھا ہے علی آغوش علی میں ہے محمد مصطفیٰ. اب سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے علی نے انگلی کا اشارہ کیا انگلی کا پورا ہاتھ نہیں ہلایا جسم کو جنبش نہیں دی انگلی کا اشارہ دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں انگلی کے اشارے سے 2,80,000 ملائکہ سمیت سورج سمیت دیوار عصر سے ٹکرائے. اللہ اکبر. میں نے ایک فرشتے کی طاقت بتائی اب میں 2,80,000 ملائکہ کی طاقت بتا رہا ہوں. ایک انگلی کے اشارے سے 2,80,000 فرشتہ میں سورج دیوار عصر سے ٹکرائے. ایک انگلی کی طاقت ہے. اللہ جانے 2 کی کتنی 3 کی کتنی 4 کی 5 کی ید اللہ والے ہاتھ کی کتنی ہوگی پھر پورے علی کی طاقت کتنی ہوگی. اسی علی نے کہا انا عبدم من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. دنیا کا منہ بند کر دیا میرے مولا علی نے جملہ کہہ کر کہ دیکھو جس کا غلام اتنا بڑا ہو اس کا سردار کیسے ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کیا تعریف کر سکتا ہوں محمد مصطفیٰ کی کیونکہ آیت پڑھوں کم سے کم 34-35 آیاتیں میں پڑھوں تب جا کے میرے شان مصطفیٰ کا کچھ پتہ چلے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے. کون ہے جو میرے نبی کی شان بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. کسی کی جرت نہیں ہے شان مصطفیٰ بیان کرے تو اللہ کرے کیونکہ جس کا قصیدہ قرآن ہو سناخن خود خدا ہو. جب نبی کے چہرے پہ نگاہ پڑی جاؤ قرآن میں جا کر پڑھو تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. جب زلفوں پہ نگاہ پڑی تو کہا واللیل لیل واللیل کی زلفوں والا. جب میرے نبی کی زبان پہ نگاہ پڑی کہا والنجم اذا ہوا
غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جب میرے نبی کے دل پہ نگاہ پڑی کہا نزلہ علی قلبک، میرے نبی کا دل تو اصل قرآن ہے. جب میرے نبی کے ہاتھوں پہ نگاہ پڑی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب میرے نبی کی مشیت پہ نگاہ پڑی فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے محبوب تیری مشیت میری مشیت ہے. جب میرے نبی کے سفر میں نگاہ پڑی تو اللہ کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. جب انتہائے سفر میں نگاہ پڑی تو اللہ کہتا ہے ثم دنا فتدلى وقاب قوسین او ادنى. جب میرے نبی کی محبت میں نگاہ پڑی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت ہے. خدا کی عزت کی قسم جب میرے نبی پہ پورے پہ نگاہ پڑی کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرا نبی تو میرا نور ہے. جب میرے نبی کے مکمل جسم میں نگاہ پڑی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں الحمدللہ رب العالمین، تو رحمت للعالمین. جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری رسالت ہے. عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی. دو جملے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ. پڑھنے والے زیادہ ہیں، میں آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا اور آیت تو گزار رہی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا. راہب سویا ہوا ہے، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے. خواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا راہب میں تیرا نبی ہوں، کربلا میں جلدی جا، کربلا کے میدان میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں. اجرکم علی اللہ. میری آقا زادی کا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکے ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں. جملہ سمجھ میں تو قبر کی دیواروں تک روتے جاؤ گے. کہتا میں اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا. میں نے کہا خواب ہے. پھر سویا، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، میرا بازو پکڑا، کہا راہب اٹھ، میں تیرا عیسیٰ نبی بات کر رہا ہوں، جلدی جا کربلا کے میدان میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، کہیں ختم نہ ہو جائیں. کہتا میں دوڑتا ہوا گیا، آگے لاکھوں مارنے والے ہیں، ایک مرینے والا ہے. میں جب قریب پہنچا ایک یزیدی فوج کا سپاہی سامنے آیا. اس نے مجھے تلوار دی، کہا اسے قتل کر دے، جو تجھے مانگنا ہے تو مانگے گا تجھے عطا ہوگا. وہ کہتا میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کو قتل کرنے سے جنت کی ٹکٹ ملے گی. یہ تلوار لے کر حسین کی طرف چلا. خیمے کے دروازے پہ کھڑی بھی جناب اما فضا رو کر گئی عالیہ کے پاس، علی کی بیٹی اب تیرا بھائی نہیں بچتا. پوچھا وہ کیسے؟ کہا پہلے مارنے والے مسلمان تھے، اب مارنے والا عیسائی جا رہا ہے. بی بی نے کہا جلدی جا اسے بلا کے لیا، یہ کسی لالچ کی وجہ پہ جا رہا ہوگا. بی بی کریم کی سلام علیکہ السلام. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اسے قتل کرنے جا رہا ہوں. بی بی رو کر کہتی جسے تو قتل کرنے جا رہا ہے نا، اس کی بہنیں تجھے بلا رہی ہیں. جملہ سمجھنا جو ابھی تک نہیں روئے، خدا کی قسم بہت بڑا جملہ ہے. تو کہا جس سے تو مارنے جا رہا ہے اس کی بہنیں تجھے بلا رہی ہیں. تلوار ہاتھ میں تھی نا، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے جس کو میں مارنے جا رہا ہوں کیا اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں؟ مرحبا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں. کہا بہنیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، بہویں بھی ساتھ ہیں. ازادر سر جھکائے ہوئے اس دروازے پہ آیا جس پہ ملائکہ رک جاتے ہیں. ابھی خیمے پہ کھڑا ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی عالیہ بیٹی نے چادر بچھائی اور سالیہ بنی. کہا بی بیو کسی کے پاس کچھ ہو تو دو، میرا بھائی بچ جائے. کسی بی بی نے دور اتارے، کسی نے ہار اتارے، کسی نے کنگن اتارے، کسی نے انگوٹھا. گٹھڑی باندھ کر اما فضا کے حوالے کی. کہا اسے دے، اسے نہ مارے. جب گٹھڑی ملی نا، اس نے گٹھڑی کھول کر دیکھا یہ تو مال ہے. رو کر کہتا میں تو جنت کی ٹکٹ لینے آیا تھا، یہ تو سامان مل رہا ہے، واپس کر دیا. سنو گے جملہ؟ جلدی سے رکا لے کر کہا اما فضا مجھے کاغذ قلم دعوت دے. اوپر لکھ کے بھیجا کہ اگر اسے تو نہ مارے نا میں تجھے جنت لکھ دیتی ہوں. سنو گے جملہ؟ جب دیکھا نا جنت لکھی ہوئی، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے جنگلوں میں جو تو جنت لکھ کر دے رہی ہے کیا تو مدینے والے علی کی بیٹی عالیہ ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم.